بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جن آیات کا مطالعہ کرنے لگے ہیں وہ ہے پارہ نمبر 10 کی وَاعْلَمُوا، اور سورہ توبہ ہے اور آیت نمبر 24 ہے۔ اس آیت کو پڑھ کے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے ہمیں وہ تمام چیزیں ڈیفائن کرتی ہیں جو کہ ہمیں اس دنیا میں بہت پیاری ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ڈیفائن کر دیا ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کو اللہ سے زیادہ محبوب رکھیں گے تو ہم کبھی بھی ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر چیز ڈیفائن کر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ہمیں بتا دیا ہے کہ اگر میں تمہیں سب سے محبوب نہیں ہوں تو میں تمہیں اس دنیا کے مسئلے مسائل اور پریشانی اور بے سکونی میں ایسا الجھا کے رکھوں گا کہ تم کبھی بھی سکون حاصل نہیں کر سکو گے اور ہدایت حاصل نہیں کر سکو گے۔ اور آج کل ہم سب جو ہیں وہ انہی تمام آزمائشوں اور انہی تمام بے سکونی کے مناظر سے گزر رہے ہیں۔ ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 24 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کرتے ہوئے ہمیں بتاتے ہیں کہ ان سے کہہ دیں اگر تمہارے آبا اور تمہارے بیٹے، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے آبا و اجداد، ہماری نسل، ہماری برادری کیا ہے وہ بہت عزیز ہے، اور تمہارے بیٹے، اور ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے بیٹوں کی چاہ کرتے ہیں کہ ہمیں بیٹے ملیں، اور ہم ان بیٹوں پہ جو ہیں وہ ڈپینڈنٹ فیل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے آبا، تمہاری نسل، برادری، تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی، اور بھائی جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے کا سہارا ہوتے ہیں، اور تمہارے ازواج، میاں بیوی کے لیے یہ کہا گیا ہے، اور تمہارے رشتہ دار، اور ان رشتہ داروں کے پیچھے لگ کے جو ہیں وہ ہم بہت سے کام کرتے بھی ہیں، اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، جو ہم کماتے ہیں، اور آج کل ہم سارے جس تگ و دو میں کہ ہمیں مال کی بہت زیادہ حرص ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس برانڈڈ کپڑے ہوں، گاڑیاں ہوں، ہمارے پاس کوٹھیاں ہوں، ہمارے پاس، اور ہم اسی بہتر سے بہتر کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں۔ اور وہ تجارتیں جن میں تم نقصان سے ڈرتے ہو، آج کل کے اگر ہم اپنے دکانداروں کو دیکھیں اور ان کو کہیں کہ آپ اسلام کے اصولوں کے مطابق کاروبار کریں، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا ایک پروفٹ مارجن رکھا ہے، اور آپ جو چیز آپ کا نقص ہے اس کو آپ بتائیں کہ اس میں آپ نقص ہے، اور اگر کوئی چیز آپ سے کوئی لے کے جاتا ہے اور اس میں کوئی فالٹ نہیں کراتا اور وہ واپس لے کر آتا ہے تو آپ اس سے واپس کریں۔ اور یہ تمام طرح کی تجارتیں جس میں ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں نقصان ہوگا اور ہم ڈرتے ہیں، اور وہ مکانات جو تمہیں پسند ہیں، اور ہمارے محلات، ایک انسان کہ اگر آپ ایوریج انسان کی زندگی کا اسٹیمیٹ لگائیں تو اس کی کیا خواہش ہے کہ میرے پاس ایک خوبصورت گھر ہو، ایک گاڑی ہو، اور میں ایک اچھی آسائش والی زندگی گزاروں۔ یہ سب تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں اگر یہ تمام چیزیں تمہارے آبا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے ازواج، تمہارے رشتہ دار، مال، تجارتیں اور تمہارے مکانات اگر وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ عزیز ہیں تو پھر انتظار کرو کہ اللہ تم پہ اپنا حکم صادر کرے، عذاب لائے، اور اللہ فاسق لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ڈیفائن کر دیا ہے کہ اگر یہ تمام چیزیں تمہیں مجھ سے زیادہ عزیز ہیں اپنے اللہ اور اس کے رسول سے، اور تم ان کی اطاعت اور ان کو حاصل کرنے میں زیادہ تگ و دو کر رہے ہو تو تم دنیا میں اور آخرت میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور اگر آج کل ہم اپنا انالیسس کریں تو ہم انہی تمام چکروں اور انہی تمام چیزوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور ہم انہی کی بیس پہ جو ہیں وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح ڈیفائن کر دیا ہے کہ اگر تم ان تمام چیزوں کو مجھ سے زیادہ محبوب رکھتے ہو تو جو صحیح معنوں میں ہدایت ہے، جس کا آخرت میں تم سے سوال کیا جانا ہے، اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے جو کہ بہت قلیل ہے، اور آخرت کی زندگی جو کہ دائمی ہے، اور یہ جو دنیا کے نقصانات جو کہ تھوڑی مدت کے لیے ہیں اور تمہیں لگتا ہے کہ یہ بڑے شاید ہمیشگی کے تمہارے نقصانات ہیں، یہ کوئی نقصانات نہیں ہیں بلکہ آخرت کی زندگی زیادہ میٹر کرتی ہے، اور میں میٹر کرتا ہوں
میرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میٹر کرتے ہیں، وہ جو زندگی دے کے گئے ہیں ان کی پیٹرنس پہ زندگی گزارنا زیادہ میٹر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان تمام چیزوں سے، اپنے آبا سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی ازواج سے، اپنے رشتہ داروں سے، مال سے، تجارتوں سے، مکانات سے، ان تمام چیزوں سے بڑھ کے جو ہیں وہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو اپنی زندگی میں محبوب رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہمیں دین پہ کامل رہنے کی توفیق دے، اور ہمیں ڈیلی بیسس پہ اپنا انالیسس کرنے کی توفیق دے کہ کیونکہ یہ زندگی جو ہے یہ ہر روز کی جنگ ہے خود سے، اپنے نفس سے، کہ اپنے نفس سے اور خود سے اور شیطان سے جنگ کر کے اللہ کے حضور ہر روز جھکنے اور اس کی فرما برداری اور اس کی اوبیڈینس کا نام یہ زندگی ہے۔ اور اسی لیے یہ زندگی جتنے بھی ہمیں سال ہے یہ ہمیں عطا کی گئی ہے۔ انسان کہتا ہے یہ اتنی لمبی زندگی کیا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں، میرا کیا مقاصد ہیں؟ تو بیسیکلی یہ ہمارا امتحان ہے، کوسچن پیپر ہے، جتنے بھی دیر ہم نے یہاں پہ زندہ رہنا ہے، کہ ہم ان تمام چیزوں سے بڑھ کر اپنے رب اور اس کے رسول کو محبوب رکھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تھینک یو سو مچ۔